سورہ یوسف۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پاک آیات ہیں روشن کتاب حق کی۔ اے لوگو، کیا ہے ہم نے نازل اس لیے قرآن عربی میں کہ تم اچھی طرح سمجھو۔ اے پیغمبر، بیاں ہم آپ سے کرتے ہیں ایسا بہترین قصہ جو قرآن کے ذریعے آپ کی جانب کیا ہے، وہی ہم نے، اور اس سے قبل اس سے آپ ناواقف تھے۔ یوسف نے کہا جب باپ سے اپنے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سجدہ کر رہے ہیں مجھ کو سورج، چاند اور 11 ستارے، تو کہا یعقوب نے، بیٹا نہ اپنے بھائیوں سے ذکر تم اس خواب کا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تم سے کریں دھوکہ کوئی، بے شک کھلا انسان کا شیطان دشمن ہے، اور ایسے ہی کرے گا برگزیدہ رب تمہارا، تم کو سکھلائے گا تم کو خواب کی تعبیر کرنا، اور عطا فرمائے گا بھرپور نعمت تم کو اور یعقوب کی اولاد کو، جس طرح پہلے اس نے ابراہیم اور اسحاق کو بخشی۔ یقیناً رب تمہارا علم اور حکمت کا ہے مالک۔ ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کی داستاں میں پوچھنے والوں کی خاطر ایک سے ایک بڑھ کر نشانی۔ وہ لگے آپس میں یہ کہنے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہے محبوب والد کو ہمارے، حالانکہ ہم ایک جتھے کا ہیں جتھا، اور جو والد ہیں ہمارے وہ صریحاً مبتلا ایک بھول میں ہیں۔ آؤ یوسف کو کسی دن مار ڈالیں یا کہیں دور اس کو پھینک آئیں کہ رخ ہو جائے والد کا ہماری سمت، اور اس کے بعد توبہ کر کے بن جائیں گے سارے نیک ہم والد کی نظروں میں۔ کہا ان میں سے ایک بھائی نے، کچھ کرنا ہی ہے تم کو تو مت یوسف کو تم مارو، کسی ویراں کنویں میں ڈال دو اس کو کہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے جائے۔ وہ کہنے لگے والد سے، بابا جان کیوں یوسف کے بارے میں نہیں کرتے بھروسہ آپ ہم پر، ہم ہیں اس کے خیر خواہوں میں، اسے بھیجیں ہمارے ساتھ کل تاکہ یہ کھائے اور کھیلے خوب، ہم ہیں ذمہ دار اس کی حفاظت کے۔ کہا یعقوب نے، ہوں گا پریشاں میں اگر لے جاؤ گے اس کو، مجھے ڈر ہے کہیں تم ہو نہ جاؤ بے خبر اور کھا نہ جائے کوئی اس کو بھیڑیا۔ کہنے لگے وہ، ہم ہیں ایک جتھا قوی، گر باوجود اس کے بھی کوئی بھیڑیا کھا جائے اس کو، ہم تو پھر بالکل نکمے ہی ہوئے۔ پھر لے چلے وہ اس کو، اور یہ سب نے مل کر طے کیا اس کو کسی ویراں کنویں میں ڈال دیں۔ تو ہم نے یوسف کی طرف کی وحی، اے یوسف کسی دن تم بتاؤ گے یہ ساری بات ان کو جب یہ ہوں گے بے خبر اس سے۔ ہوئی جب شام، سب روتے ہوئے پہنچے وہ اپنے باپ کے پاس، اور کہا ہم دوڑ میں مشغول تھے اور ہم نے یوسف کو بٹھا رکھا تھا ساما کی حفاظت پر کہ آیا بھیڑیا اور کھا گیا اس کو۔ نہ مانیں گے ہماری بات کوئی آپ، گو ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ خون آلود بھی کر لائے تھے یوسف کا کرتا وہ۔ یہ سن کر باپ نے ان سے کہا، ایسا نہیں، بلکہ یہ تم نے اپنے دل سے بات گھڑ لی ہے، سو اب تو صبر بہتر ہے، اور اس پر مانگنی بس چاہیے امداد اللہ سے۔ ادھر ایک قافلہ اترا، انہوں نے اپنے سکے کو جو پانی کے لیے بھیجا، کنویں میں ڈول جب ڈالا تو وہ کہنے لگا، تم کو مبارک ہو کہ ایک لڑکا یہاں ہے، اور چھپا ڈالا اسے مال تجارت کی طرح، حالانکہ جو وہ کر رہے تھے اس سے اللہ باخبر تھا۔ اور انہوں نے بیچ ڈالا چند درہم کے عوض تھوڑی سی قیمت پر اسے، اور وہ توقع بھی نہیں رکھتے تھے کچھ اس سے زیادہ۔ مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے بیوی سے کہا اپنی، اسے اچھی طرح رکھنا، یہ ممکن ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچائے
یا بیٹا بنا لے ہم اسے، اور یوں جما ڈالے قدم یوسف کے ہم نے مصر میں، تاکہ سکھائیں خواب کی تعبیر کا کچھ علم ان کو۔ اور خدا تو کر کے ہی رہتا ہے اپنا کام، لیکن جانتے اکثر نہیں۔ اور جب جوانی کو وہ پہنچے، ہم نے دی ان کو نبوت اور عطا فرمایا ان کو علم، اور ایسے ہی دیتے ہیں جزا ہم نیک بندوں کو۔ وہ جس کے گھر میں رہتے تھے تو اس عورت زلیخا نے بہت کوشش کی ان کے دل کو پھسلانے کی۔ ایک دن بند دروازے کیے اس نے اور اس سے یہ کہا آؤ، تو یوسف نے کہا اس سے معاذ اللہ، میاں جو ہے تمہارا وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھ کو رکھا ہے بہت اچھی طرح، یہ ظلم کر سکتا نہیں میں، اور بھلا ہوتا نہیں ہے ظالموں کا۔ وہ ارادہ کر چکی تھی، اور ایسا وہ بھی کر لیتے اگر لیتے نہ دیکھ اپنے خدا کی وہ دلیل، اور اس لیے ایسا ہوا تاکہ بدی اور بے حیائی روک لیں ہم ان سے، وہ بے شک ہمارے منتخب بندوں میں تھے۔ دوڑے جو دروازے کی جانب وہ، تو پیچھے سے بڑھی اور پھاڑ ڈالا ان کے کرتے کو زلیخا نے۔ وہاں دیکھا جو اس نے اپنے شوہر کو لگی کہنے برا، جو بھی ارادہ تیری بیوی سے کرے اس کی سزا کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو قید ہو یا دردناک اس کو سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا پھسلا رہی تھی یہ میرے دل کو۔ زلیخا کے گھرانے سے کسی نے یوں گواہی دی، اگر کرتا پھٹا ہے مرد کا آگے سے تو عورت ہے سچی اور یہ جھوٹا ہے، اور کرتا ہے پیچھے سے پھٹا تو جھوٹ کہتی ہے یہ عورت اور یہ سچا ہے۔ جو دیکھا اس کے شوہر نے کہ پیچھے سے پھٹا یوسف کا کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ چال ہے تم عورتوں کی، اور تمہاری چال ہوتی ہے غضب کی۔ اور کہا یوسف سے اس نے درگزر سے کام لو یوسف، اور اے عورت معافی مانگ اپنی تو خطا کی، تو یقیناً ہے خطا کار۔ اور لگیں پھر شہر میں یہ عورتیں کہنے عزیز مصر کی بیوی غلام اپنے کو پھسلانے میں رہتی ہے، محبت اس کے دل میں بس گئی ہے اس کی، اور وہ مبتلا ہے صاف گمراہی میں۔ جب ان کی سنی باتیں تو اس نے ان کو بلوایا اور ان کے واسطے محفل بپا کی، اور چھری ہر ایک کو دی پھل کاٹنے کو، اور کہا یوسف سے آ جاؤ اب ان کے سامنے۔ دیکھا انہوں نے حسن یوسف جب تو حیران رہ گئیں، اور ہاتھ اپنے کاٹ ڈالے محو ہو کر، اور کہا بے ساختہ واللہ کوئی انسان نہیں، یہ ایک فرشتہ ہے معزز۔ پھر لگی کہنے عزیز مصر کی بیوی زلیخا، ہاں یہی وہ شخص ہے جس کا مجھے دیتی تھی تم تانا، بہت کوشش کی میں نے اس کے دل کو ورغلانے کی، مگر یہ بچ گیا صاف، اور میرا کہنا نہ مانا اس نے گر، ہوگا ذلیل و خوار ہو کر قید یہ ایک دن۔ یہ سن کر بارگاہ رب میں یوسف نے کہا اے رب، بلاتی ہیں یہ مجھ کو جس طرف، اس سے تو مجھ کو قید ہی اچھی ہے۔ گر تو نے نہ دور ان کا کیا مجھ سے فریب و مکر، ممکن ہے کہ میں ان کی طرف ہو جاؤں مائل، اور یوں ہو جاؤں نادانوں میں شامل۔ ان کے رب نے یہ دعا سن لی اور ان سے دور کر دیں عورتوں کی ساری چالیں، وہ ہے بے شک سننے والا جاننے والا۔ اگرچہ دیکھ لی تھی بے گناہی سب نے یوسف کی، مگر یہ طے انہوں نے کر لیا یوسف کو کر دیں قید ایک مدت۔ جوان دو اور بھی داخل ہوئے زندہ میں ان کے ساتھ، ان میں ایک جوان کہنے لگا یہ ایک دن دیکھا ہے میں نے خواب ایسا، کر رہا ہوں میں کشید میں۔ کہا پھر دوسرے نے میں نے دیکھا ہے کہ میں سر پر اٹھائے ہوں بہت سی روٹیاں جن کو پرندے کھا رہے ہیں، آپ تعبیر اس کی بتلائیں کہ لگتے ہیں نہایت نیک انسان آپ۔ یہ کہنے لگے یوسف تمہیں کھانے سے پہلے ہی میں تعبیر اس کی بتلاؤں گا، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھ کو سکھلایا ہے۔
اللہ کو نہیں جو مانتے اور آخرت کے بھی جو منکر ہیں، میرا ان سے نہیں کوئی تعلق، راستہ ان کا ہوں میں چھوڑے ہوئے، اور باپ دادا یعنی ابراہیم و اسحاق اور پھر یعقوب کے دین کا اطاعت کیش ہوں۔ کرتے نہیں ہم شرک اللہ سے، یہ اس کا فضل ہے ہم پر بھی لوگوں پر بھی، لیکن شکر ادا کرتے نہیں اکثر۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم ہی بتلاؤ کہ بہتر ہیں بھلا یہ مختلف رب یا وہ ایک اللہ جو غالب ہے سب پر، جن کی تم اس کے سوا کرتے ہو پوجا، وہ فقط ہے نام جو تم نے تمہارے باپ دادا نے ہی خود رکھے ہیں، اللہ نے سند ان کی نہیں کوئی اتاری۔ یاد رکھو ہے حکومت صرف اللہ کی، اسی کا ہے یہ فرما، تم سوا اس کے کسی کی بھی عبادت مت کرو، اور دین سیدھا ہے یہی، لیکن ہیں اکثر لوگ ناواقف۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، خواب میں جس نے کشید مے کو دیکھا ہے، مقرب اپنے آقا کا وہ ہوگا اور پلائے گا شراب اس کو، مگر جو دوسرا ہے وہ چڑھایا جائے گا سولی پہ اور کھائیں گے اس کا سر پرندے نوچ کر۔ تم پوچھتے تھے جس کے بارے میں، تو اس کا فیصلہ یوں ہو چکا ہے، اور گما تھا جس کے بارے میں رہائی پائے گا، اس سے کہا یوسف نے اپنے بادشاہ سے ذکر میرا بھی ذرا کرنا، مگر شیطان نے آخر دیا اس کو بھلا، اور یوں کئی سال اور کاٹے قید میں یوسف نے۔ ایک دن بادشاہ کہنے لگا دربار میں، دیکھا ہے میں نے خواب میں ایسے کہ لاغر 7 گائیں کھا رہی ہیں 7 موٹی گایوں کو، اور بالیاں ہیں 7 سوکھی اور ہری بھی 7۔ اے درباریو، ممکن ہو تو اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ وہ یہ کہنے لگے، یہ ہے پریشاں خواب، اور ہم اس طرح کے خواب کی تعبیر سے واقف نہیں ہرگز۔ ہوا تھا جو رہا قیدی، اسے یاد آ گیا مدت کے بعد، اور وہ لگا کہنے، میں بتلا دوں گا ایسے خواب کی تعبیر، لیکن مجھ کو زندہ تک ذرا بھیجیں۔ وہ آیا قید خانے میں تو یہ کہنے لگا، اے پیکرے صدق و صفا یوسف، ذرا اس خواب کی تعبیر بتلائیں کہ لاغر 7 گائیں کھا رہی ہیں 7 موٹی گایوں کو، اور بالیاں ہیں 7 سوکھی اور ہری بھی 7۔ میں بتلاؤں گا لوگوں کو یہ جا کر کہ ان کو قدر ہو کچھ آپ کی معلوم۔ پھر کہنے لگے یوسف کہ ہے تعبیر اس کی یوں، کرو گے کھیتی باڑی تم مسلسل 7 سال، اور جو بھی تم کاٹو گے رکھنا بالیوں کے ساتھ ہی اس کو، علاوہ اپنے کھانے کے۔ پھر اس کے بعد پڑ جائے گا کال، اور 7 سال اس کو ہی تم کھاؤ گے جو تم نے کیا تھا جمع، صرف اس کے سوا جس کو اگانے کے لیے محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا بارش بہت ہوگی، نچوڑیں گے شراب ناب کی خاطر بہت انگور کا رس لوگ۔ اس پر بادشاہ کہنے لگا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ آیا جب قاصد تو یوسف نے کہا، جب بادشاہ کے پاس جاؤ تم تو اس سے پوچھنا ان عورتوں کا کیا حقیقی واقعہ ہے، کاٹ ڈالا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو۔ میرا رب ان کی سب مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ کہا پھر بادشاہ نے، اور تو کیا واقعہ ہے جب تم اپنی چال سے یوسف کو پھسلانے میں کوشاں تھیں؟ وہ سب کہنے لگیں، ہم نے تو یوسف میں نہیں دیکھی برائی کچھ۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یہ لگی کہنے کہ سچی بات ہے، میں نے ہی کوشش کی تھی اس کو ورغلانے کی، یقیناً ہے وہ سچا۔ پھر کہا یوسف نے، میں نے اس لیے چھیڑی ہے ساری بات یہ، تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے بھی خیانت کی نہیں اس کی، اور اللہ خائنوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کو کہتا نہیں ہوں پاک صاف ہرگز کہ وہ اکسانے والا ہے برائی پر،
سوائے اس کے جس پر رحم فرمائے میرا رب، وہ ہے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کا مالک۔ کہا پھر بادشاہ نے، ان کو میرے پاس لاؤ، میں بناؤں گا انہیں اپنا مصاحب۔ اور جب یوسف سے اس نے بات کی تو یہ کہا اس نے کہ ہیں دربار میں آپ آج سے ایک معتمد اور صاحب عزت مصاحب۔ سن کے یہ کہنے لگے یوسف، تو پھر اپنے خزانوں پر مقرر کیجئے مجھ کو کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ہوں علم والا بھی۔ قدم ہم نے جمائے مصر میں اس طرح یوسف کے کہ وہ جس سمت بھی چاہیں رہیں، ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نوازیں، اور کبھی ہم نیک لوگوں کے ثواب و اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی خاطر اجر بہتر آخرت کا جو ہے مومن متقی۔ یوسف کے بھائی آئے جب تو ان کو پہچانا انہوں نے، وہ مگر ناآشنا تھے۔ اور جب سامان ہوا تیار تو ان سے کہا یوسف نے، اب آؤ تو لانا اپنے تم سوتیلے بھائی کو، نہیں تم دیکھتے میں ناپ بھی پورا ہوں دیتا، بہتری ہوں میزباں بھی۔ تم اگر لائے نہ اس کو، میں نہیں دوں گا تمہیں غلہ، نہ میرے پاس پھر ہرگز پھٹکنا تم۔ لگے کہنے وہ، اچھا ہم کریں گے باپ کو راضی۔ کہا یوسف نے یہ اپنے غلاموں سے، جو ان کا مال ہے تم انہی کے سامان میں رکھو، کہ گھر جائیں تو پہچانیں یہ اپنے مال کو اور لوٹ کر آئیں۔ وطن پہنچے تو اپنے باپ سے کہنے لگے، غلہ نہ اب ہم کو ملے گا یوں، ہمارے ساتھ بھائی کو جو بھجوائیں تو ہم غلہ بھی بھر کر لائیں گے پھر خوب، اس کے ہم ہیں ذمہ دار۔ ان کے باپ یہ کہنے لگے، کیا پھر کروں ویسا بھروسہ تم پہ جیسا کر چکا ہوں اس کے میں بھائی کے بارے میں؟ ہے اللہ ہی وہ حافظ بہترین، وہ سب سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ جو ساما کھول کر دیکھا تو اپنا ہی تھا مال ان کا جو واپس آ گیا تھا۔ وہ لگے کہنے کہ بابا جان اب کیا چاہیے، واپس ہوا ہے مال بھی اپنا، ہم اب جائیں گے اور لائیں گے غلہ اپنے کنبے کے لیے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، بلکہ ہم ایک اونٹ بھر غلہ بھی لائیں گے زیادہ، جو کہ آسانی سے مل جائے گا ہم کو۔ باپ نے ان سے کہا، اس کو نہیں بھیجوں گا ہرگز میں تمہارے ساتھ، اللہ کے نہ جب تک نام پر وعدہ کرو تم لے کے آؤ گے اسے واپس، سوائے ایک صورت کے کہ گھر جاؤ کہیں تم۔ جب کیا وعدہ تو وہ کہنے لگے، جو کہہ رہے ہیں ہم گواہ اللہ ہے اس کا۔ لگے یعقوب پھر کہنے کہ اے بیٹو، نہ جانا ایک دروازے سے تم سب، بلکہ جانا مختلف تم لوگ دروازوں سے، اور میں ٹال تو سکتا نہیں ہونی جو اللہ کی طرف سے ہو، اسی کا حکم ہے سب اور اسی پر ہی بھروسہ ہے میرا۔ اہل توکل کو اسی پر ہی بھروسہ چاہیے ہر دم۔ ہوئے وہ شہر میں داخل کہ جیسے ان کے والد نے دیا تھا حکم، لیکن ٹال سکتے تھے نہ وہ یعقوب جو حکم خدا سے ہونے والا تھا۔ دل یعقوب کی البتہ خواہش تھی جو پوری کی انہوں نے، وہ تھے بے شک علم سے واقف کہ جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، لیکن نہیں یہ جانتے اکثر۔ وہ جب پہنچے تو اپنے بھائی بنیامین کو یوسف نے اپنے پاس بٹھلایا، کہا میں بھائی ہوں تیرا، جو یہ کرتے رہے ہیں اس کا غم مت کر۔ کیا تیار جب ساما تو جو شاہی تھا پیمانہ وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا یوسف نے، اور پھر یہ منادی نے کہا، اے قافلے والو، ہو بے شک چور تم۔ پلٹے وہ فوراً اور کہا، کیا شے تمہاری گم ہے؟ وہ کہنے لگا، پیمانہ گم ہے بادشاہ کا، جو اسے لائے گا اس کے واسطے ایک اونٹ بھر غلہ ہے، میں ضامن ہوں اس کا۔ وہ لگے کہنے، قسم اللہ کی تم یہ جانتے ہو ہم فسادی تو نہیں ہیں اور نہ ہم ہیں چور۔ وہ کہنے لگا، جھوٹے ہوئے تو کیا سزا اس کی ہے؟ وہ کہنے لگے، جس کے کجاوے سے وہ پیمانہ ملے ہوگا غلام اس کے وہ بدلے میں، کہ ہم تو مجرموں کو یوں ہی دیتے ہیں سزا۔
لی جب تلاشی ان کے ساما کی تو ان کے بھائی کے سامان سے نکلا وہ پیمانہ، سو یوں تدبیر کی یوسف کی خاطر ہم نے، ورنہ لے نہ سکتے تھے عزیز مصر کے قانون کی روح سے وہ بھائی کو، مگر اللہ جو چاہے کرے ہم جس کا چاہیں مرتبہ اونچا، اور ہر ذی علم سے بڑھ کر ہے ایک ذی علم۔ وہ کہنے لگے اس نے اگر چوری بھی کی ہو تو نہیں اس میں تعجب کچھ، کہ اس کے بھائی نے بھی کی تھی چوری اس سے پہلے۔ رکھ لیا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں اور ظاہر کیا بالکل نہ ان کے سامنے، بس یہ کہا تم ہو نہایت ہی برے، جو تم بیان کرتے ہو اللہ جانتا ہے خوب۔ وہ کہنے لگے یہ اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا بہت، سو ہم میں سے رکھ لیں کسی کو اس کے بدلے میں، نظر آتے ہیں آپ انسان نہایت نیک دل۔ یوسف لگے کہنے معاذ اللہ، جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اسے چھوڑ اور کو پکڑیں تو ہم ہوں گے بہت ظالم۔ ہوئے مایوس تو وہ مشورہ کرنے لگے باہم، جو تھا سب سے بڑا اس نے کہا اے بھائیو، کیا تم نہیں یہ جانتے تم سے لیا تھا باپ نے وعدہ خدا کے نام پر، اور اس سے پہلے بھی ہوئی تھی تم سے کوتاہی بڑی یوسف کے بارے میں، نہ جاؤں گا یہاں سے میں نہ جب تک باپ دے اس کی اجازت، یا خدا میرے لیے کچھ فیصلہ کر دے، وہی ہے کرنے والا فیصلہ بہتر۔ چلو اب باپ کی خدمت میں واپس، اور کہو یہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے گواہی دی ہے اس کی جو ہمیں معلوم ہے، اور ہم نہیں ہیں غیب سے واقف۔ یہ بے شک پوچھ لیں بستی کے لوگوں سے جہاں ہم تھے، یا اہل کارواں سے ساتھ ہم آئے ہیں جن کے، بات یہ سچی ہماری ہے۔ سنا تو یہ کہا یعقوب نے ایسا نہیں، تم نے یہ دل سے بات کھڑ لی ہے، بس اب تو صبر ہی بہتر ہے، ممکن ہے کہ اللہ میرے سب بیٹوں کو میرے پاس لے آئے، کہ وہ ہے علم اور حکمت کا مالک۔ پھر لیا منہ پھیر ان سے اور یہ کہنے لگے وہ ہائے یوسف، روتے روتے ہو گئیں آنکھیں سفید ان کی غم یوسف میں۔ یہ دیکھا تو پھر کہنے لگے وہ باپ سے واللہ یوسف کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے آپ یوں، حتیٰ کہ ہو جائیں بہت بیمار یا پھر جان ہی دے دیں۔ یہ سن کر ان سے یہ کہنے لگے وہ اپنے رنج و غم کی میں فریاد بس اللہ سے کرتا ہوں، مجھے اس کی طرف سے علم ہے وہ جو نہیں تم جانتے ہرگز۔ میرے بیٹو چلو یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، نہ ہو مایوس تم اللہ کی رحمت سے، سوا کفار کے اللہ کی رحمت سے کبھی ہوتا نہیں مایوس کوئی۔ اور جب پہنچے تو یہ کہنے لگے وہ اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر پہ آئی ہے مصیبت سخت، ہم جو ساتھ لائے ہیں وہ پونجی ہے حقیر، آپ ہم کو پورا ناپ دیں غلے کا بلکہ کچھ زیادہ بھی، کہ کار خیر جو کرتے ہیں دیتا ہے جزا اللہ انہیں بے شک۔ کہا یوسف نے کیا تم جانتے ہو تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کچھ کیا؟ کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ بھائی ہے میرا، ہم پر کیا احسان اللہ نے۔ ڈرے اللہ سے جو اور صبر سے دے کام، اللہ اجر ایسے نیک بندوں کا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب کہنے لگے واللہ تجھے اللہ نے ہم پر برتری دی ہے، یقیناً ہم خطا کاروں میں ہیں۔ کہنے لگے یوسف نہیں تم پر ملامت آج کوئی، اور معاف اللہ کرے تم کو کہ وہ سب مہربانوں سے ہے بڑھ کر مہربان۔ میرا یہ کرتا لو، اسے جا کر میرے والد کے چہرے پر جو ڈالو گے تو پھر ان کو نظر آنے لگے گا، اور اب آؤ تو میرے پاس لانا تم سبھی اہل و عیال اپنے۔ ادھر یہ قافلہ نکلا، ادھر والد نے ان کے یہ کہا سمجھو نہ سٹھیایا ہوا مجھ کو، تو خوشبو آ رہی ہے مجھ کو یوسف کی۔ وہ یہ کہنے لگے واللہ پرانے خط میں اپنے ابھی تک مبتلا ہیں آپ۔ خوشخبری سنانے والا پھر پہنچا اور اس نے چہرہ یعقوب پر ڈالا جو وہ کرتا، تو پھر سے ہو گئے بینا وہ، اور کہنے لگے تم سے نہ یہ کہتا تھا میں، اس کی طرف سے علم ہے مجھ کو وہ، ہرگز تم نہیں جو جانتے۔
کہنے لگے بیٹے کہ بابا جان اب بخشش طلب کیجیے ہمارے واسطے اللہ سے، ہم ہیں خطا کار۔ ان سے وہ کہنے لگے بخشش کی مانگوں گا دعا میں، وہ نہایت بخشنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ جب وہ سب پہنچے جگہ، یوسف نے اپنے پاس دی ماں باپ کو اور یہ کہا ان سے چلیں اب مصر میں، اللہ نے چاہا تو رہیں گے آپ اطمینان سے۔ پھر تخت پر ماں باپ کو اونچا بٹھایا، گر گئے وہ سجدہ تعظیم میں سب سامنے ان کے۔ تو والد سے کہا یوسف نے، بابا جان میرے خواب کی تعبیر ہے یہ جو بنا دی ہے میرے رب نے حقیقت۔ اس نے مجھ پر یہ کیا احسان کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور لایا آپ کو دیہات سے وہ، باوجود اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ڈالا تھا فساد، اور میرا رب جو چاہے اس کے واسطے وہ بہترین تدبیر کرتا ہے کہ وہ ہے علم اور حکمت کا مالک۔ پھر دعا اللہ سے کی، اے میرے رب تو نے مجھ کو ملک بخشا اور سکھائی خواب کی تعبیر، اے ارض و سما کے خالق یکتا، تو ہی دنیا و عقبہ میں ہے میرا سرپرست، اسلام پر ہو خاتمہ میرا، مجھے فرما تو شامل نیک بندوں میں۔ اے پیغمبر یہ خبریں غیب کی ہیں آپ کی جانب جو ہم ہیں وہی کرتے، ورنہ آپ ان کے نہ ہرگز پاس تھے جب مل کے سازش کر رہے تھے وہ خلاف ان کے۔ اے مرسل آپ چاہیں لاکھ لیکن ان میں سے اکثر نہ لائیں گے کبھی ایمان، حالانکہ کوئی اجرت نہیں ہے مانگتے آپ ان سے۔ یہ قرآن تو ہے ایک نصیحت ساری دنیا کے لیے، اور آسمانوں اور زمین میں ایک سے ایک بڑھ کر نشانی ہے کہ منہ موڑے گزرتے ہیں یہ جس سے، اکثر ان میں باوجود ایمان لانے کے بھی مشرک ہیں، یہ ہیں بے خوف کیا اس سے کہ لے آئے عذاب ان پر خدا، یا پھر قیامت ہی اچانک ان پہ آ جائے کہ جب یہ بے خبر ہوں۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہی ہے راستہ میرا کہ میں اللہ کی جانب بلاتا ہوں، بصیرت پر ہوں میں اور میرے پیروکار سارے، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ اے پیغمبر رسول ان بستیوں کے رہنے والوں میں جو بھیجے ہم نے اور کی وہی جن پر وہ سبھی تھے مرد، کیا چل کر نہیں روئے زمین پر دیکھ لیتے یہ کہ ان سے پہلے لوگوں کا ہوا انجام کیا؟ پرہیزگاروں کے لیے گھر بہترین ہے آخرت کا، کیا نہیں پھر بھی سمجھتے تم؟ ہوئے مایوس جب پیغامبر اور وہ یہ سمجھے ان کو جھٹلایا گیا ہے، تو مدد پہنچی ہماری ان کو، اور جس کو بھی چاہا پھر بچایا ہم نے، اور ٹالا نہیں جاتا عذاب سخت ہرگز مجرموں سے۔ عقل والوں کے لیے سامان عبرت ان کے قصوں میں ہے، یہ قرآن نہیں ہرگز کلام ایسا کہ جو ہو من گھڑت، بلکہ جو اس سے پہلے آئی ہیں کتابیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے یہ، ہر ایک چیز کی تفصیل اس میں ہے، ہدایت اور رحمت ہے یہ ان کے واسطے جو اہل ایمان ہیں۔